بہرا راں جو باشد نوح کشتی باں. سعدی کہتا ہے امت کی دیوار کو کوئی غم نہیں ہے. دیوار کیوں کہا؟ دیوار کیوں کہا سعدی نے؟ دیوار ایک اینٹ سے نہیں بنتی. دیوار میں بہت ساری اینٹیں لگتی ہیں، اور ایسے بھی اینٹیں آپ جوڑ دیں دیوار نہیں بنے گی. اس میں مسالہ چاہیے، اور مسالہ بھی صحیح طرح سے مکس ہوا ہو، اس میں ریشو ہر چیز کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو. وہ لگائیں، پھر اینٹیں رکھیں، پھر دیوار بنائیں، بہت بڑی دیوار بن جائے گی. تو سعدی کہتا ہے کہ امت جو نبی کی ہے وہ دیوار کی طرح ہے. ایک ایک امتی ایک اینٹ کی طرح ہے. اگر اینٹ الگ ہو دیوار سے تو وہ ایسے ہی پڑی رہے گی پاؤں تلے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے. لیکن وہ جب وہ دیوار کا حصہ بن جائے اور پھر مسالہ بھی اس کا صحیح ہو. میرے نبی کی دیوار کی امت کا مسالہ کیا ہے؟ عشق نبی، عشق نبی، ادب نبی. یہ عشق کا مسالہ بھی اس کو لگے، پھر دیوار اینٹ پر اینٹ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ، یہ دیوار بن جائے گی. اس دیوار کے بارے میں کہتے ہیں آج جس طرح ہم ہیں ایسے نہیں کہ ہم دیوار نہیں رہے، ہم اینٹیں ہیں. کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر پڑی ہوئی ہے، اور وہ اینٹیں کسی قیمت کی، کوئی ان کی اہمیت نہیں. تو یہ دیوار بن کر دکھاؤ عشق کی اور محبت کی. تو سعدی کہتا ہے اس امت کی دیوار کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس دیوار کا پشتی بان میرا نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرے آقا و مولا رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرماتے ہیں اس کشتی کو کیا غم ہوگا، اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو کیا ڈر ہوگا جس کشتی کو چلانے والا کوئی اور نہ ہو، حضرت نوح ہو، جس کا ملا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام. اس کشتی کو کیا غم؟ طوفان بھی کوئی عام طوفان نہیں تھا. وہ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اتنی بڑی پانی کی کثرت تھی، سیلابی صورتحال تھی کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے تھے، لیکن جو نوح کی کشتی میں بیٹھ گئے وہ سلامت رہے. تو آپ بھی وہ دیوار بن کر دکھائیں جس میں عشق اور محبت کا مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے. فرقوں میں بٹنا چھوڑ دو، تعصب اور قوم پرستی چھوڑ دو. ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے. ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، ہمیں فخر ہے. ہماری یہ آج کی یہ بات نہیں ہے. ہمارے مشائخ کی آپ سب کو دعوت ہے، حالات زندگی پڑھ کے دیکھو. حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، حضور سناسی رحمۃ اللہ علیہ، اوپر جائیں حضور پیر قریشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ربانی مجدد منور افسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی، حضرت بایزید بستامی. بھائی یہ آج کل کی بات نہیں، یہ تو حضور کے زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ہر زمانے میں ہمارے مشائخ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ فیض نقش بند قیامت تک جاری رہے گا. بلکہ ہمارے حضور فرماتے تھے کہ امام مہدی بھی اس نقش بندی سلسلے سے آئے گا. تو اس سلسلے سے آپ کی وابستگی ہے، اور اس کا بنیادی سبق ذکر اللہ کا ہے، وہ قلبی ذکر کا ہے جو آپ کو دے دیا گیا ہے. اس ذکر کی تلقین کر کے میں اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں کہ بائیں جانب آپ کا دل ہے، اس دل میں ہمیشہ توجہ رکھیں اور خیال رکھیں. کیونکہ بھائی اس لیے ذکر بتایا جا رہا ہے کہ ہم اور آپ نے یہ ذمہ داری خود اپنے سر لے رکھی ہے. یہ بیان طویل ہو جائے گا، آپ ملول ہو جائیں گے. بس میں استوالت میں جانے کے بجائے صرف ذکر کی بات عرض کرتا ہوں. بائیں جانب دل ہے، اس دل میں خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، توجہ رہے کہ دل پکارا ہے اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کرو،
یہ ذکر قلبی ہے، یہ توجہ اور خیال سے ہوتا ہے. زبان ذکر زبان سے ہوتا ہے، یہ قلبی ذکر ہے. دل کی توجہ رکھو، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے اندر کیوں نہیں توجہ فرماتے؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر میں کیوں نہیں جھانکتے ہو؟ تو یہ وہی سبق آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ دل کا سبق دیا جا رہا ہے. میں نے ساری مثالیں عرض کر کے اچھی طرح اس دل کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور دل کی وجہ سے ہی تمہیں امتیاز ملا ہے سب مخلوقات پر. تو اس ذکر اس میں ذات کرو، اور کھڑے بھی لیٹے بھی سوئے بھی جاگے ہر وقت اللہ 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 اللہ. یہ ذکر کا اثر دل میں پیدا ہو، یہ دل جاری ہو جائے. وضو ہو تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، ہر وقت. اور مراقبہ کریں روزانہ، جب بھی ٹائم ملے بیٹھ جائیں کچھ لمحوں کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ٹائم نکالیں. دنیاوی چیزوں کو بھول جائیں، ہر کام بھول جائیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے. اور دل میں توجہ رکھیں کہ ذکر ہو رہا ہے اللہ 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 اللہ. اور حضور علیہ السلام کے فیض کا انتظار کریں کہ مشائخ نقش بند کے توسل سے وہ فیض، وہ نور دل میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ یہ دل آپ کا زندہ اور ذاکر اور باخدا ہوگا. دنیاوی مصیبتیں اور تکلیفیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے پیغامات ہیں. وہ بٹائی صاحب نے فرمایا، اچو سورن واریوں کیوں سور پچار، کھنی دھورا کنی گھنا کانے کا سورن دھار، دنا جے داتار مو جھولی پائے جھلیا. جو یار سے ملتا ہے وہ اس میں بھلائی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کی محبت کے پیغام ہیں، ان سے گھبرانا نہیں ہے. ایمان کو مضبوط کرو، یقین کو مضبوط کرو. دعا کی برکت سے تمہارے یقین کامل سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی. لیکن یہ خیال رکھیے گا جس کو مشکل سمجھ رہے ہو اسی میں ہی تمہاری بھلائی نہ ہو، اسی میں ہی تمہاری بھلائی نہ ہو. تو اس لیے کوئی بھی مشکل نہیں، جو بھی ملا ہے وہ اس یار کی دین ہے، اور اس کو دل سے قبول کرو، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. تو ذکر کرو اور مراقبہ کرو. نماز پنجگانہ ادا کرنی چاہیے، پابندی سے، جماعت کے ساتھ. اور جتنے بھی احباب ہیں اپنے حلقے احباب میں تبلیغ کریں، اس پیغام کو عام کریں. تبلیغ حکمت سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، نرمی سے ہوتی ہے، رأفت سے ہوتی ہے. مبلغ کو کے اندر درد دل ہونا چاہیے. اگر درد دل نہیں ہے تو پھر یہ جو خالی گفتگو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا. پھر ان لوگوں کو اپنی آواز کی زیر و بم، اتار چڑھاؤ، اور پھر نمونہ اور طریقے اختیار کے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں. اس میں صرف تفریح ہو جاتی ہے، وہ ہدایت اس میں نہیں رہتی. ہدایت تب آتی ہے جب دل میں درد ہو، جب دل میں محبت ہو، جب دل میں حقیقی عشق ہو، تب ہدایت آتی ہے. تو مبلغ کو چاہیے کہ اپنے دل میں درد پیدا کریں. وہ ذکر سے ہوگا، وہ صحبت سے ہوگا، وہ خدمت سے ہوگا، وہ خدمت سے ہوگا. جب درد پیدا ہوگا پھر آپ کی زبان سے سادے سودے لفظ بھی نکلیں گے، لوگوں کو تڑپا دیں گے. الفاظ معانی ہیں برابر. بلال کی اذان کا سنا ہے واقعہ؟ حضرت بلال کے وہ سادہ الفاظ، ان کی تاثیر انسانوں تک محدود نہیں تھی، اس کی تاثیر عرش تک پہنچتی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا اثر عرش تک جاتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی قدر و منزلت فرشتوں کو بھی